بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی شاہد صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ آج حکومت کے جو احتساب کے مشیر ہیں انہوں نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. یہ حکومت فیک ہے، فیک نیوز کے ساتھ چلتی ہے اور فیک الزامات کے ساتھ چلتی ہے. اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں کہ اس حکومت نے اور اس کے تمام اداروں نے برطانیہ کی کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو وہ تمام اپنی نام نہاد فیک ایلیگیشنز اور فیک انویسٹیگیشنز کے پلندے دیے اور یہ کوشش کی کہ کسی طرح اگر ہم برطانیہ کے اداروں سے انڈائٹمنٹ حاصل کر لیں تو ہمیں بڑی کامیابی ملے گی. آج مشیر احتساب نے کہا کہ یہ تو سلمان شہباز صاحب کے خلاف انکوائری تھی اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے مسلم لیگ نون بلا وجہ اس پر کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں جو برطانیہ کی انویسٹیگیشن ایجنسی کے ریکارڈ میں، جو عدالت کے ریکارڈ میں ان کی کمیونیکیشن شامل ہے. وہ کیا کہتی ہے کہ آئی میٹ وتھ مسٹر شہزاد سلیم، ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور. ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور لندن جا کے انہیں ملے. مسٹر سلیم از ان چارج آف دا پاکستانی انویسٹیگیشن آف شہباز شریف اینڈ دا وائڈر فیملی فار منی لانڈرنگ اینڈ کرپشن ان پاکستان. اس میں یہ نہیں لکھا کہ شہزاد سلیم صاحب جو ہیں یہ سلمان شہباز کے لیے تفتیش کر رہے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی وائڈر فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. مسٹر سلیم ایکسپلینڈ دیٹ شہباز شریف's wealth only began to accumulate when he and his brother, former Prime Minister, gained prominence in Pakistan in the 1980s. یہ بھی ایک جھوٹ ہے چونکہ نواز شریف صاحب کے سیاست میں آنے سے پہلے ہی ان کا خاندان پاکستان کے لیڈنگ انڈسٹریلسٹ فیملیز میں شامل ہو چکا تھا اور وہ سب جانتے ہیں کہ 1970s میں ان کی انڈسٹری کو نیشنلائز بھی کیا گیا. پھر as part of NAB investigation, they have identified a large number of remittances to bank accounts of the family allegedly from Pakistanis living abroad. It is therefore the NAB's case that the remittances are the laundering of illicit funds by or on behalf of Shehbaz Sharif and the wider family. اب یہ جو کمیونیکیشن ہے برطانیہ کی کرائم ایجنسی کی، جو خود اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ نیب کے افسران نے جا کے انہیں تمام اپنی انویسٹیگیشن سے آگاہ کیا اور ان کو شہباز شریف صاحب کے خلاف خود ساختہ ثبوت دے کے کوشش کی کہ ان کے ذہنوں پہ اثر انداز ہوں، ان کی انویسٹیگیشن پہ اثر انداز ہوں اور کسی طرح کوئی وہاں سے فیصلہ حاصل کریں. یہ سارا نیب کا ریکارڈ اور پلندہ جو پاکستان میں لوگوں کے سامنے لہرایا جاتا ہے، عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، یہ سب برطانیہ کی کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کو انہوں نے رد کرتے ہوئے فنڈز انفریز کیے. کیونکہ اگر یہ منی لانڈرنگ کا شائبہ بھی ہوتا تو برطانیہ کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ اس میں کوئی امکان نہیں تھا کہ ایسا فیصلہ ہو سکتا. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اپنی انتقامی کارروائیوں میں، یہ وزیر اعظم جس کا ذہنی معائنہ ہونا چاہیے کہ یہ حسد اور نفرت میں اس کی آگ میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ یہ اپنے مخالفوں کا پیچھا کرتے کرتے پاکستان کے اداروں، پاکستان کے نظام عدل اور پاکستان کے نظام قانون پہ عالمی حلقوں میں اور دنیا کی برادری کے سامنے سوالیہ نشان کھڑے کر رہا ہے. جب اب انٹرنیشنل اسکروٹنی میں یہ چیزیں معاملات صاف ہو رہے ہیں اور اب آپ پاکستان کے نظام سے ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کریں گے تو دنیا کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کا نظام عدل اور پاکستان کا نظام تفتیش
مینوپولیٹ ہو سکتا ہے، مخالفوں کے خلاف فیصلے لیے جاتے ہیں اور یہ نئے اشتہار لگیں گے دنیا کے سامنے۔ آج 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 4تھا سال ہے اس حکومت کو۔ وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ایک کیس نہیں بنا سکے کہ انہوں نے کسی سرکاری منصوبے میں، کسی سرکاری خزانے میں ایک پیسے کی خرد برد کی ہو۔ شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم رہے 10 مہینے، ایک کیس نہیں نکال سکے کہ انہوں نے کسی سرکاری خزانے میں، کسی سرکاری منصوبے میں ایک پیسے کی خرد برد کی ہو۔ شہباز شریف صاحب 2008 سے 2018 تک لگاتار وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، ایک پیسے کا الزام ابھی تک کسی سرکاری منصوبے میں کسی قسم کی مالی بدعنوانی کا نہیں لگا سکے۔ جتنے کیس بنائے تھے کہ جی وہ پرائیویٹ کمپنیاں بن گئیں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک ایک کر کے وہ سارے کیس ان کے منہ کے اوپر پڑے ہیں اور وہ بند ہوئے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 3200 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ منصوبے ہمارے دور میں ہوئے ہیں، 29 ارب ڈالر کے سی پیک کے منصوبے ہوئے ہیں۔ 29 ارب ڈالر کے سی پیک منصوبوں میں 29 سینٹ کی ہیرا پھیری آپ ثابت نہیں کر سکے ہیں۔ 3200 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں میں آپ 32 پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے ہیں۔ آپ صرف ٹی وی کے اوپر آ کے جھوٹے الزام لگا کے، کردار کشی کر کے، بہتان لگا کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، اور انہی بہتانوں کی نحوست آپ کی حکومت کو گھیرے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے آپ دن بدن ناکام ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ کی ناکامی 22 کروڑ عوام کے لیے ایک زندگی موت کا پھندا بن چکی ہے۔ تو یہ کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ اس حکومت نے جو جھوٹ کے افسانے بنائے، جو جھوٹ کی الف لیلا کی کہانیاں بنائیں، وہ پاکستان میں تو دھکا شاہی کے ساتھ چل سکتی ہیں، لیکن عالمی اداروں نے ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ اس سے پہلے اسی طرح ڈیلی میل کے اندر انہوں نے کوشش کی، ایک سٹوری چھپوائی، شہزاد اکبر صاحب نے صحافی کو بلا کے اور اس کو فیڈ کر کے، اور اس کے اوپر بھی جو مقدمے کی ابتدائی سماعت ہوئی ہے اس پر وہ تمام الزامات جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، اور اب شہباز شریف صاحب کا جو مقدمہ ہتک عزت کا ہے اس میں یہ سر چھپاتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں۔ جو وزیر اعظم دنیا میں اور اس کے مشیر دنیا میں جا کے یہ کہیں گے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ اپنے مخالفین کو جھوٹے مقدموں میں پھنسانا ہے، تو فیٹف اس کے گرد گھیرا تنگ کیوں نہیں کرے گا؟ جس ملک کا وزیر اعظم منی لانڈرنگ کا وکیل ہے کہ اس کے ملک میں بڑی منی لانڈرنگ ہے، تو فیٹف اور عالمی برادری تو اس ملک کا گھیرا تنگ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ پاکستان دشمنی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، صرف اپنی سیاست نفرت کی اور انتقام کی چمکانے کے لیے۔ میرا خیال ہے کافی تفصیل جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ میں یہاں پہ صرف یہ پوائنٹ جو ہے